السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد ظفر رأسی افأنقذه لغسل الجنابة؟ قال لا، انما يكفيك ان تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين۔ رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحیض۔ معزز سامعین کرام، غسل کے معاملے میں جیسا کہ کل میں نے بتلایا تھا کہ غسل کے جو احکام ہیں وہ جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے غسل جنابت مرد لے گا ویسے ہی عورت کو بھی لینا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ خاص باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ مثال کے طور پر سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 255، ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت ہم کیسے کریں گے، یعنی جب اگر ہم حالت جنابت میں ہو تو ہم غسل کیسے کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنے بال کو بالکل کھول لیں اور خوب اچھی طریقے سے پانی اس کے اندر ڈالے یہاں تک کہ پانی بالکل جڑوں میں پہنچ جائے۔ لیکن عورتیں جو چوٹی باندھتی ہیں ان کو بال کھولنا ضروری نہیں ہے، اگر جنابت کی حالت ہو تب۔ جنابت کی حالت میں، اب جنابت کی حالت میں دونوں حالتیں ہو سکتی ہیں، چاہے شوہر و بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوئے ہوں تو جنابت کی حالت ہے، یا احتلام ہو گیا ہو تو جنابت کی حالت ہے۔ تو جنابت کی حالت میں مردوں کو تو پورا بال کھولنا اور کھول کر کے پانی بالکل اندر تک پہنچانا ضروری ہے، لیکن عورتوں کے لیے چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چلو سے یا جس برتن سے پانی لیتے ہیں اس سے لے کر کے 3 مرتبہ خوب اچھی طریقے سے سر کو بھگا لے، بس کافی ہے، بال کھولنا بالکل ضروری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، صحیح مسلم کتاب الحیض باب حکم ضفائر المغتسلہ، حدیث نمبر 330۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بالوں کو چوٹی کی طرح سے بالکل باندھ لیتی ہوں، تو کیا جنابت کی حالت میں اپنے بال کو کھول لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، ہرگز نہیں، بلکہ تمہارے لیے کافی یہ ہے کہ تم 3 چلو پانی لو ایسے ہاتھ سے اٹھا کر کے اور اپنے سر کو تم اچھی طریقے سے دھو لو، تر کر لو، بس اتنا کافی ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کتاب الحیض حدیث نمبر 331۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس خبر پہنچی، ان کو یہ اطلاع ملی کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عورتوں کو، جو عورتیں حیض سے ہوں یا حالت جنابت میں ہو، وہ عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ جب وہ غسل کریں تو اپنے بالوں کو کھول لیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ابن عمرو پر تعجب ہے کہ عورتوں کو وہ حکم دیتے ہیں کہ جب وہ غسل کریں تو سر کے بال کھول لیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے۔ اس سے اچھا یہ تھا کہ وہ عورتوں کو یہ حکم دیتے کہ وہ اپنے سر کے بال کو ہی منڈوا لیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یاد رکھو، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ٹب نما برتن میں غسل لیتے تھے، اور میں صرف اتنا کرتی تھی کہ بس اپنے چلو سے پانی لے کر کے 3 مرتبہ، یعنی چوٹی نہیں کھولتی تھی، 3 مرتبہ اپنے سر کو گیلا کر لیتی تھی، اور چوٹی کھولنا میں ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ تو ان تینوں حدیثوں کا جو خلاصہ ہے اور محصل ہے وہ یہ کہ اور مردوں کو اگر غسل جنابت لینا ہے، جنابت کا غسل لینا ہے، تو بال کو کمپلیٹ بھگانا ہے، اتنا تر کرنا ہے کہ جڑ کے اندر تک پانی چلا جائے۔ لیکن عورتوں کے لیے جنابت کی حالت میں یہ ضروری نہیں ہے، وہ اپنی چوٹی کو بندھے رہنے دیں، اوپر سے بس غسل کر لیں اور پورے جسم کو اچھی طریقے سے دھو لیں، ان کے لیے شریعت نے یہی فیصلہ کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی عورت مینشنل پیریڈ سے ہو، یعنی اس کے جو مخصوص ایام ہیں، ماہواری کے جو ایام ہیں، اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جب وہ غسل لیتی ہیں پاک ہونے کے لیے،
تو ایسے وقت میں ان کو چوٹی کھولنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹی کھولنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 188 نمبر کی روایت ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جب میں حیض کا غسل لینے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اپنے سر کے بال کھول لو اور اس کو اچھے طریقے سے دھو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کے ذیل میں، اس حدیث کے نیچے تشریح فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں عورتوں کا بال کھولنا ضروری نہیں ہے، جبکہ مخصوص جو ایام ہوتے ہیں اس کے بعد جو پاکی لینے کے لیے غسل کرتی ہیں تو ایسے وقت میں ان کو بال کھولنا ضروری ہے۔ سامعین کرام، یہ مسئلہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ دیکھیے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے یہ مسئلہ اتنا بالکل واضح انداز میں بتلایا کہ حدیث کی کتابوں میں ہے، اور ان سے بے شمار لوگوں نے، ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں لوگوں نے ان سے اس مسئلے کو سنا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح کی باتوں کو بالکل واضح انداز میں بیان کیا ہے، تو اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جو بھی ہیں ان کو یہ تعلیم دے کہ کس طرح سے غسل کرنا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہیں۔ یہ سب چیزیں شرم و حیا والی نہیں ہیں۔ شرم و حیا والی تو چیزیں وہ ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں۔ شرم و حیا والی چیزیں تو وہ ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ کا حکم موجود ہو، اس کے باوجود ہم اس پر عمل نہ کریں۔ شرم و حیا والی چیزیں تو وہ ہے کہ ہم لوگ پوری استطاعت ہونے کے باوجود 5 وقت نماز نہ پڑھیں۔ شرم و حیا والی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کریں۔ اللہ کو راضی کرنے والے عمل کو کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ شرم و حیا والی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، ان کی بیوی فرماتی تھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا ہے۔ اسی لیے یہ سارے مسائل ہیں جو محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔